عمران خان صاحب، ان کے نام جو ہمارے لیڈر ہیں، قائد ہیں اور پابند سلاسل ہیں، بشرا بی بی صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود و رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ہمارے فیاض جھجرا صاحب MLA یہ جیل میں اور قربانیاں انہوں نے دی ہیں، ہمارے میاں غوث صاحب نے قربانیاں دی ہیں، ہماری یہاں پہ بزرگ، ہماری والدہ کی جگہ ریحانہ ڈار صاحبہ اور ان کے تینوں بیٹے، آپ کے اوپر ہم لوگ فخر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے اس وقت بلال اعجاز صاحب جو ڈی سیٹ ہو گئے، احسان ورک صاحب اور ہمارے نون صاحب، ہمارے جناب فیصل آباد سے ہمارے عاطف چودھری صاحب ننکانہ صاحب سے، ہمارے جناب ان کے ساتھ ساتھ عمیر حسان نیازی صاحب ہمارے بڑے قریبی ساتھی جو ملٹری پریزن میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت ہماری کلثوم اکرم صاحبہ یہیں پہ ہیں، ان کے والد صاحب جناب میاں محمود و رشید صاحب اور ان کے ہسبینڈ جناب میاں اکرم عثمان صاحب اس وقت بھی جیل میں ملٹری پریزن میں ہیں۔ یہ تقریب ان کے نام پہ ہم لوگ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کیونکہ ٹائم بہت ہی زیادہ شارٹ ہے، جمعے کا ٹائم ہے، میں صرف یہ بات کروں گا کہ جتنے پارلیمنٹیرینز آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ایکٹیوسٹ بیٹھے ہیں، آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑے ہونے پہ پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ یہاں پہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بھائی جناب حماد اظہر صاحب جو کہ مستعفی ہو گئے، ان کے ساتھ علی امین خان صاحب جنہوں نے بڑے مشکل ٹائم پہ بحیثیت صوبائی صدر KP صوبے کو چلایا، پاکستان تحریک انصاف کو داؤد شاہ صاحب، ہمارے صوبائی پریزیڈنٹ بلوچستان جنید اکبر خان، ہمارے موجودہ صوبائی صدر عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری اس وقت جیل سے رہا ہو کے آئی ہیں، جناب ہمارے حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے جو اس وقت صوبائی صدر ہیں، ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ بھی زرتاج گل صاحب، شبلی فراز صاحب، اور آج بھی آپ کو یہ بتاؤں ہمارے دو ساتھی اعجاز چودھری صاحب اور فرحت عباس صاحب، ان کے کیس ڈی لسٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ حافظ فرحت عباس صاحب ہمارے جو ہیں، ان کا جناب ان کے اور اعجاز چودھری صاحب کے دونوں کے آج کیسز ڈی لسٹ ہوئے ہیں۔ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ سب کا سب ہم لوگ جو جدوجہد خواتین و حضرات کر رہے ہیں وہ کس لیے؟ وہ آئین اور قانون کے لیے۔ آج صبح میاں والی سے آ کے میں جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان بیٹھی تھی، ہم لوگ در بدر پھر رہے ہیں، ہمارے کنٹمپٹ کے کیسز ہیں، جسٹسز سن نہیں رہے ہیں۔ وہ کس لیے؟ کہ ہمیں ہمارا حق ملے کہ ہم لوگ جا کے جیل میں اپنے محبوب قائد کے ساتھ میٹنگ کر سکیں۔ کوئی زمین آسمان نیچے نہیں ہوتا خواتین و حضرات، اور یہاں پہ عدل کا فوقدان ہے جس کے لیے یہ پارٹی ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی۔ آخر میں یہ میں بات کروں گا کہ جو ہندوستان نے، مودی سرکار نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے، خواتین و حضرات یہ قبلہ جنگ ہے، یہ ڈیکلریشن آف وار ہے، اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس وقت کا جو پرائم مپٹ شہباز شریف ہے یا زرداری ہے، ان میں وہ سکت نہیں ہے یا کوئی شخص کر سکتا ہے، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان، جس نے کہا تھا کہ میں سوچوں گا بعد میں وار پہلے کریں گے۔ اور آخر میں جو بات کروں گا کہ دریا سمندر میں بہتا ہے، دریا سمندر میں بہتا ہے، افواج پاکستان نے پاکستان کی عوام کی امنگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ عمر ایوب صاحب۔
اب کیونکہ قیادت نے آنا ہے، نیاز اللہ نیائی صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، 1 منٹ کے لیے میں اس سے پہلے قائدین کو بلانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے 1 منٹ کی بات جی نیاز اللہ نیائی صاحب ہمارے کوارڈینیٹر ہیں عمران خان صاحب کے، آئی ایل ایف کے رہنما ہیں، اس کے بعد مختصر صرف ہمارے 2-3 قائد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ جناب سی ایم صاحب، ساری قیادت، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شخص بیٹھا ہے یہ اس ٹائم قوم کا لیڈر، قوم کے بچانے کی علامت ہے، یہ سمبل ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے۔ دیکھیں، میرے ساتھ عمران خان 2009 میں پریزیڈنٹ تھا بار کا، تو رول آف لا کی تحریک میں عمران خان روڈ پہ تھا۔ عمران خان، علی امین صاحب کو پتہ ہے، جب 126 دن کا دھرنا بھی دیا تو اسی ڈی چوک میں بیٹھا رہا۔ عمران خان 2 سال عدلیہ کی تحریک میں ہمارے ساتھ تھا، لیکن یہ 2 چور ملک میں ایگریمنٹ کر کے باہر بیٹھے تھے۔ وکلا اس تحریک میں تھے، سول سوسائٹی تھی اور عوام تھی۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، علی امین صاحب، میری 6 فروری کو خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور 6 فروری کے بعد 8 فروری کو الیکشن تھے، اکیلا میں تھا۔ خان صاحب نے مجھے کہا کہ بتائیں، میں نے کہا جی باہر کے حالات دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ 8 فروری کو دیکھنا ٹرینڈ چینج ہوگا۔ مجھے شاید پہلے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا جی دھاندلی کا پروگرام بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا 10-20 ہزار کی ہوگی، لیکن آپ کا کینڈیڈیٹ 50-50 ہزار سے جیتے گا۔ آج مینڈیٹ چور حکومت چلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے جہاں باتیں کریں گے۔ کیا علی امین صاحب، خان صاحب نے یہ بھی پیغام دیا کہ جتنے تک اب جینوئن نمائندوں کو حکومت نہیں دیں گے، جس طریقے سے بلوچستان کے حالات ہیں KPK کے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری گورنمنٹ، جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں، ان فارم 47 کی حکومت کے خلاف مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کو بچانے کا ایک نام ہے، اس کا نام ہے عمران خان، اور عمران خان کو ہم نے باہر نکالنا ہے۔ یہ ہم نے اب ہماری تحریک، وکلاء آپ کو انشاءاللہ سڑکوں پہ نظر آنے والے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان کو باہر نکالنا یہ ہمارا رائٹ ہے، اور پرامن احتجاج انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اب میں پارٹی قیادت میں سے ایک ایسے شخص کو بلانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی محنتوں سے، شبانہ روز محنتوں سے، پاکستان تحریک انصاف میں، پارٹی میں بڑے مختصر وقت میں اپنا ایک مقام بنایا، اور ان مشکل حالات میں پارٹی کو چلا رہے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ میری مراد سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام حاضرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے میرا سلام۔ میں اس وقت اپنے آپ کو شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب پاتا ہوں، میں کوئی لمبی بات کر ہی نہیں سکوں گا۔ دیکھیں، یہ قافلہ جو آپ لوگوں نے شروع کیا، عمران خان صاحب نے شروع کیا، آپ میں سے بہت سوں کا ساتھ اس قافلے سے بہت طویل ہے، میرا ساتھ شاید مختصر ہے، لیکن خان صاحب سے میرا ساتھ قدرے طویل ہے۔ 2008 سے جب میرے والد صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے، شوکت خانم ہمارا آنا جانا ہوا، تو اس وقت میں نے دیکھا خان صاحب سے ملاقات ہوا کرتی تھی، علیمہ آپا سے ملاقات ہوتی تھی، کہ انصاف کا جذبہ خان صاحب میں کتنا مضبوط تھا۔ جو کمرہ میرے والد صاحب کو دیا گیا، والد صاحب ایک بڑے وکیل تھے، شہر کے بڑے بڑے لوگ بظاہر جن کو بڑا کہا جاتا ہے انہیں ملنے آتے تھے، اسی کمرے میں ساتھ والے بستر پر ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اور اس ٹرک ڈرائیور کے لوگ بھی اسی طرح اس کو ملنے آتے تھے۔ اور خان صاحب نے کہا دیکھو یہ ہے انصاف، ہم نے معاشرے میں واقعتاً انصاف پیدا کرنا ہے، کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو وہی صحت کی سہولت دینی ہے، وہی ڈاکٹر دینے ہیں، وہی نرسیں دینی ہیں جو کسی اور کو دینی ہے۔ غریب اور امیر کا فرق ہم نے اس معاشرے میں ختم کرنا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو خان صاحب سے میں نے 2008 میں عملاً سیکھا، اور اس کے بعد شوکت خانم کے بہت سے معاملات میں میں شامل رہا۔ 2013 آ گئی، خان صاحب
زخمی ہوئے، ایک وہ گر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے ایک دن پہلے۔ ہسپتال سے الیکشن کے فوراً بعد خان صاحب کا خود مجھے فون آیا کہ آؤ مجھے ملو۔ میں گیا ہسپتال، ان کا ہاتھ پکڑا، میری بیگم ساتھ تھیں، ہم بیٹھے رہے ساری رات خان صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، تم نے اس کے لیے لڑنا ہے۔ میں نے کہا بالکل خان صاحب اس کے لیے لڑیں گے۔ وہ چلتا رہا معاملہ۔ خان صاحب نے پھر دوبارہ مجھے ستمبر 2022 میں فون کیا کہ مجھے آؤ ملو، حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے۔ تو آج میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خان صاحب کا حکم تھا، وہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں، ہڈیوں میں، خون میں یہ عزم دوڑتا نظر آتا ہے کہ فتح بالکل ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ انشاءاللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو ظلم اس وقت اس ملک میں برپا ہے، جو بربریت، فسطائیت اس ملک میں برپا ہے، یہ قائم نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مشیت عزدی نے اس جماعت کو، آپ سب کو اکٹھا کیا ہے اس ملک کو بدلنے کے لیے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے میری۔ تمام زندگی مجھے لگتا ہے اسی وقت کے لیے، اسی کوشش کے لیے، اسی کاوش کے لیے میں نے صرف کی۔ 33-34 سال جو وکالت میں گزارے، اس سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب وہ لمحہ آئے پاکستان کی تاریخ میں، ہماری قوم کی تاریخ میں، جب ہم دست قاتل کو جھٹک دیں گے، جب ہم اس ملک میں واقعتاً مساوات کا نظام قائم کریں گے، انصاف کا نظام قائم کریں گے، جہاں عورت مرد دونوں کو یکسر مساوی مواقع حاصل ہوں گے، رنگ نسل کی تمیز نہیں ہوگی، مذہب کی تمیز نہیں ہوگی مواقع کے حوالے سے، وہ وقت مجھے لگتا ہے آ گیا ہے۔ جس طرح عمر کوٹ میں الیکشن لڑا ہم نے ابھی چند دن پہلے، جس طرح سندھ کے پانی کے لیے ہم نے آواز بلند کی، جس طرح بلوچستان ہم گئے، وہاں جو گمشدہ لوگ ہیں وہاں ہم بیٹھے لکپاس مستونگ میں، پورا پاکستان آج تحریک انصاف کی جانب دیکھ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جا سکے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم سب خوش قسمت ہیں، ہم سب کو ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے پاکستان کی تقدیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا۔ تب اور کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ اور ہم کر نہیں سکتے، ہماری شب و روز اسی کام کے لیے اب وقف ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں عمران خان کی تحریک کا خادم ہوں، میں پاکستان میں جو مساوات کا جذبہ ہے، جو مساوات کی تحریک ہے، جو اونچ نیچ کو ختم کرنے کی تحریک ہے، اس کا خادم ہوں۔ ہم سب اس کے خادم ہیں، تو ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کی ہمیں سپورٹ بننا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد، آپ کی سوچ سے بھی جلد، یہ کفر، یہ ظلم کا نظام ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کا نظام واقعتاً قائم ہوگا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ عمیر نیازی صاحب، MNA فیصل امین صاحب، آپ سب تشریف رکھیں۔ اب صرف 2 تقاریر رہ گئی ہیں۔ میں اب ایک ایسے اپنے بھائی کو بلانا چاہتا ہوں، بہادر لیڈر کو، جس نے سٹارٹ سے ہی مختلف محاذوں سے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ بند کرایا جی، نہیں آ رہی۔ جنہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور آج بھی وہ نہیں آواز آ رہی، آج بھی وہ مختلف محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں، بطور MPA، بطور صوبائی وزیر، بطور وفاقی وزیر، اور آج ہم سب کی امیدوں کا مرکز بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اپنی دلیرانہ قیادت سے، اپنے مدبر سے، اپنی سیاسی بصیرت سے انشاءاللہ تحریک انصاف کے اس پرچم کو نہ صرف بلند رکھیں گے بلکہ اس محاذ سے بھی ہمیں نکالیں گے۔ میری مراد وزیر اعلیٰ پنجاب علی امین گنڈا پور خان صاحب، وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور صاحب، پنجاب
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे मौजूद तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तमाम लोग, आप सबको मैं इमरान खान की तरफ से 29वीं योम तासीस की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज तहरीक इंसाफ जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब ने बनाई थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक नज़रिए का नाम है। और आज मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि आप सब लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जहाँ पर भी दुनिया के जिस कोने में है, आप सब ने ये साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ जिस मकसद के लिए इमरान खान ने बनाई थी कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक नज़रिए का नाम है, वो नज़रिया कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जोर लगा के निज़ाम ने ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन नज़रिया होने की वजह से ख़त्म ना करके साबित हुआ कि आप लोग एक नज़रिया हैं। और मैं आप सबको और इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आप जेल में ज़रूर हैं लेकिन आप जीते हुए हैं। और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो आपके नज़रिए को ख़त्म करना चाहते थे वो हार चुके हैं और ये जान भी चुके हैं कि वो हार चुके हैं। अब सिर्फ उन्होंने ऐलान करना है अपनी हार का, और इंशाअल्लाह हम सब मिल के बहुत जल्द उनसे ये ऐलान भी करवाएंगे। मेरी आज के इस मौके पर सिर्फ एक बात ये होगी, जिस तरह आपकी कभी होती है, हमें पैदाइश होती है आपकी, तो ये भी आज दिन जो है तहरीक इंसाफ की पैदाइश का दिन है। तो हर इंसान अपना एनालिसिस करता है कि मैंने क्या किया, पिछले एक साल में क्या पाया, क्या खोया, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब लोगों से, हमारा नज़रिया इमरान खान है। इमरान खान का पैगाम हमें अगर खुद मुलाकात नहीं भी मिलती, किसी के ज़रिए मिल जाता है। तो जब इमरान खान का पैगाम हमें मिल जाता है तो हमें किसी और के बयानिए की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और के बयाने पे चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका इत्तेहाद, आपका इत्तेफाक मजबूत करता है इमरान खान को, आपके नज़रिए को, आपकी पार्टी को, और कमज़ोर करता है आपके दुश्मनों को। अगर हम हमेशा जो एक बात करने से पहले तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने की और हम सब भी करते हैं, वो क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कि हमने खुद अपने अंदर इसके ऊपर अमल शुरू किया या नहीं किया, ये हर बंदा अपना एनालिसिस कर ले। फिर इमरान खान साहब बात करते हैं मदीना की रियासत की। मदीना की रियासत में सिर्फ इंसाफ था, अपने अंदर खुद के आज हम सब ने अदालती इंसाफ, माशरती इंसाफ और माशी इंसाफ को क्या अपने अंदर तब्दील कर दिया है अपनी ज़ात के अंदर। और तीसरी बात इमरान खान हमेशा करते थे कि खौफ का भूत तोड़ दो और मैं का भूत तोड़ दो। खौफ का भूत तो हमने तोड़ दिया, आखिर में गोलियां मारनी पड़ी हमारे लोगों को और हमें इन लोगों को, लेकिन मैं का भूत हम में से बहुत लोगों ने नहीं तोड़ा अब तक। मैं के भूत को हमें तोड़ना पड़ेगा। ये मैं का भूत अगर कोई ये समझता है किसी के पाँव खींच कर या किसी की तजरीर करके या साजिश करके वो आगे बढ़ सकता है, तो ये उसकी भूल है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला ने देनी है। जब इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला ने देनी है और उसके बाद इस दुनिया में जिस नजरिए को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको मकाम, हमें मकाम उसने देना है। तो फिर मेहरबानी करके इस लीडर के बयाने पे चलें, इसकी बात पे चलें, इसकी बात पे अमल करें। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। और हमारा आज यहाँ पे फैसला होना चाहिए आज की योम तासीस पे कि आज जो एक चीज़ यहाँ पे नहीं है, सब कुछ इंशाअल्लाह इमरान खान ने साबित कर दिया अपनी कुर्बानी से। आप लोगों की कुर्बानी ने साबित किया, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ के लोगों ने साबित किया। अब साबित हो चुका है, अब एक चीज़ में कमी है, वो है इमरान खान हमारे दरमियान नहीं है। तो हम सब ने सिर्फ एक चीज़ में काम करना है कि इमरान खान को अपने दरमियान हमने लेके आना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले साल जब योम तासीस होगा, इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और हमारे साथ होंगे। मुबीन आरिफ जट साहब आप तशरीफ़ रखें, आप सुबह से बड़े एक्टिव हैं। गुलाम मोहम्मद लाली साहब आप भी तशरीफ़ रखें। अब आखिर में मैं इंतहाई अपने मोहतरम नफीस और डिसेंट इंसान, तहरीक इंसाफ में इस ओहदे से पहले, मेंबर कौमी असम्बली बनने से पहले मेरा उनका ताल्लुक़, और बतौर वकील पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा था, बड़ी स्ट्रगल से उन्होंने पार्टी में अपना एक नाम बनाया, अपना मकाम बनाया, और हमारे चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नज़र में अपना एतमाद बनाया। और इस कदर एतमाद बनाया अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت بخشی کہ آج یوم تاسیس کے دن 20 سال 22 سال 28 سال 29 سال تک کے لوگ موجود ہیں اب تک جو پارٹی کے ساتھ ہیں. 25 اپریل 1996 سے آج دن تک لوگ شامل ہیں. لیکن اللہ نے یہ اعزاز میرے اس بھائی کو، میرے اس محترم دوست کو بخشا ہے کہ جو آج پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو میں آپ کی شاندار تالیوں میں ان کو بلانا چاہتا ہوں. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلے عامر ڈوگر صاحب، آپ کی کائنڈ ریمارکس، جنرس ریمارکس کا بہت شکریہ. میں انفیکٹ ایسے الفاظ کا یوز ٹو بھی نہیں ہوں، لیکن میں ابتدا یہ کروں گا کہ آج کا دن ایک ریفلیکشن کا دن ہے. ہم سب لوگ آج اس مرد آہن کے بدولت ہم یہاں اکٹھے ہیں. آج سے 29 سال پہلے انہوں نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی وہ فقط 8 لوگوں پہ مشتمل تھی. اتنے لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ اس پارٹی میں کہ ہر عہدے کے لیے ایک بندہ ہو، اور 1 مہینے کے بعد وہ 12 بندوں پہ مشتمل پارٹی تھی. الحمدللہ اس کے انتک کوشش کی وجہ سے، اس کے نظریے کی وجہ سے، اس کی اسٹرگل کی وجہ سے آج آپ پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور دنیا کی 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے. الحمدللہ آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. اس وقت جو الیکشن ہوئے 12 کروڑ اس میں رجسٹر ووٹر تھے. 12 کروڑ میں سے 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا. 175 پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ 12 پولیٹیکل پارٹی 14 پولیٹیکل پارٹی اس وقت پارلیمان میں ہیں. 8 پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں، 6 پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے وہ ڈالے گئے 6 کروڑ ووٹ میں سے 3 کروڑ ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاف نے لیے، باقی 175 پولیٹیکل پارٹی نے لیا. 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی سب سے پہلی حکومت بنی کے پی کے میں. لیکن جب کے پی کے کی حکومت بنی یہ 10ویں اسمبلی تھی، کیونکہ انفریکٹس 971 سے اسمبلی کو پہلی اسمبلی مانا جاتا ہے کے پی کے کی. لیکن حکومت بنی تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک الائنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. 2018 میں پہلی اپنی حکومت بنائی اور الحمدللہ 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کے پی کے میں 2/3 میجارٹی ہے. اور الحمدللہ ہم علی امین صاحب کے، جس کو خان صاحب کا بھرپور اعتماد حاصل کے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جو خان صاحب کے ایسے جیالے ہیں، ایسے ٹائیگر ہیں جنہوں نے اپنے صوبے کے خسارے کو سرپلس میں بدل دیا. 200 ارب کا سرپلس پاکستان کے تاریخ میں کسی صوبے اور حکومت کے پاس نہیں آیا. یہ صرف کے پی کے کا صوبہ ہے اور یہ مرہونی منت ہوا ہے ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب کی وجہ سے. وی آر سو پراؤڈ آف یو وزیر اعلیٰ صاحب. یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم ریفلیکشن کریں ماضی پہ. آپ لوگوں کے کریک ڈاؤن ہوا، آپ کے اریسٹ ہوئے، آپ کے گھر سفر ہوئے، آپ کے بچے سفر ہوئے، آپ کے کاروبار سفر ہوئے. آپ نے 1 ارب 50 کروڑ کے آفر ٹکرائے اور پھر بھی آپ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے. وہ لوگ جو ڈٹے رہے، میں خان صاحب کے ایک نمائندے کی حیثیت سے، اس کے ایک جانشین کی حیثیت سے، اس کے ادنا ورکر کی حیثیت سے، لیکن بحیثیت چیئرمین تم سب لوگوں کو جھک کے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے. اس وقت اتنے سختی میں یہ مثال صرف پاکستان تحریک انصاف نے، صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف نے یہ مثال قائم کی ہے. لیکن آج کا دن فقط یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا فاسٹ میں، کس طریقے سے یہ پارٹی بڑی ہے. آگے چیلنجز بہت زیادہ ہے. We have a lot to do more. 1996 میں دیکھے شاید آج کے مقابلے میں لوڈ شیڈنگ کم تھی. 1996 میں جس وقت خان صاحب نے تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی، اس وقت انصاف کا حصول اتنا مشکل نہیں تھا جس وقت آج انصاف کا حصول مشکل ہے.
1996 में पाकिस्तान में वो जजेस थे कि लोग उन पे किताबें लिखा करते थे, इसलिए अदलिया उस वक्त के अदलिया आज के अदलिया से ज्यादा इंडिपेंडेंट और मजबूत थी। हमारा स्ट्रगल अभी शुरू है, हमने वो कुछ अचीव नहीं किया अभी जो हमने अचीव करना है, जो आपके लीडर ने आपको बुनियाद रख के दिया है। यही है वो रीजन जिसके लिए खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल में गुजारूंगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका लीडर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हम एक बात वाज़ेह कर चुके हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी कभी सिर्फ ये नहीं देखती कि मैंने पास्ट में क्या किया, लेकिन अपने सारे सराउंडिंग सरकमस्टांसेस को देख के फैसले करती है। हम भी पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के चैलेंजेस से वाकिफ है, पाकिस्तान के अवाम से वाकिफ है, पाकिस्तान के जो यूथ है उनके ज़रूरियात से वाकिफ है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब का यही कहना है कि मैंने कभी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन डायलॉग अगर होगी तो वो होगी कानून के लिए, आइन के सुप्रीमेसी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इस कीवान को मजीद मजबूत करने के लिए। मैं अगर बाहर निकलूंगा तो कानूनी रास्ता अडॉप्ट करके मैं निकलूंगा। हम चीफ जस्टिस से मुलाकात में सिर्फ एक अर्ज की थी, जब हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले थे। हमने कहा खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि प्ला जज मेरा केस सुने, हम फकत ये कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक बनता है हमें वो हक दिया जाए। फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल हमारा हक है, वो हर सूरत हमें मिला जाए। खान साहब इंशाअल्लाह ताला बाहर होंगे, ये सारे बेसलेस और बोगस केसेस है। खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और दरवाजे हमारे बंद नहीं है। उसका मतलब कमजोरी ना ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज बरोज मजबूत हो रही है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना स्ट्रगल पार्लियामान में भी जारी रखेगी, अदालती कार्रवाई भी जारी रखेंगे, अपने अलायंस के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला अपना फ्यूचर का लाएअमल भी इंशाअल्लाह ताला जल्द वे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे, मायूस न होना। खान साहब ने हमेशा कहा है कि डरना नहीं, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह आपका लीडर, आपके ये आवाज़ जो आपके जहनों में वो बिठा चुका है, इंशाअल्लाह वो लीडर आज भी स्ट्रांग है, इंशाअल्लाह वो स्ट्रांग रहेगा, वो बहुत जल्द बाहर आएगा, हमको लीड करेगा। एक मर्तबा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया है कि आज़ाद अदलिया हो, प्रेस आज़ाद हो, औरतों के हकूक को के तहफ़्फ़ुज़ हो, जो माइनॉरिटी है उनकी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ हो, ईवान मजबूत हो, अदली आज़ाद हो। इंशाअल्लाह ताला ये स्ट्रगल हमारा कंटिन्यू करेगा और उस वक्त तक करेंगे जब तक ये हासिल नहीं होते। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी बैठ रहे हैं यहीं पे दो इमरान खान साहब के पैकेजेस हैं, क्लिप्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे और इसके बाद फिर हम मिलके यहाँ पर एक और मैसेज भी यहाँ से जाएगी। तहरीक इंसाफ अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान की क़यादत में सब यकजा हैं कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताएं कि हम यकजा हैं। तो इस पे भी हम एक थोड़ी देर में एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे यकजहती को। मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि यूनिटी डिनर एक इमरान खान साहब ने हुआ क्या, मीनारे पाकिस्तान लाहौर 2011 का जलसा। तो पार्टी में पुराने लोग थे सारे, पहले से जो पार्टी में थे। तो 30 अक्टूबर 2011 को ये जलसा होता है और 25 दिसंबर उसी साल कराची में जलसा होता है। तो जब कराची में जलसा होता है तो स्टेज की जो पहली लाइन है वही बदल जाती है और लोग आ जाते हैं पार्टी में, अच्छी बात है। अब क्या होता है कि एक तासुर चला जाता है मीडिया पे और वैसे कि जी पार्टी में धड़ेबंदी हो गई। एक वो है जो कहते हैं हम 30 अक्टूबर से पहले वाले हैं, एक वो है जो कहते हैं हम 30 अक्टूबर के बाद हैं। तो ये एक किस्म की एक डिवाइड सी थी नहीं, इसी तरह परसेप्शन बन गई। तो इमरान खान ने एक प्रोग्राम किया और एक यूनिटी इवेंट मुनक्किद किया और उसमें एक मैसेज दिया था और सबको यकजहती का। तो ऐसे पहले भी मौके आए हैं जब ये तासुर जाए, लेकिन हम सबको आपस में बैठ के इख्तलाफात तो होते हैं, होने भी चाहिए,
इख्तिलाफ राय होता है जमहूरियत में, जमहूरी पार्टी हमारी होना चाहिए, लेकिन बहुत से मामला हैं जो टेलीविजन पर, मीडिया पर आने ही नहीं चाहिए। अगर हम आपस में कनेक्ट कर जाएं, एक दूसरे से बात कर लें, इकट्ठे हों। हमें अब गुजारिश होगी कि कोर कमेटी की मीटिंग भी फिजिकल बुलानी चाहिए, जूम से निकल के, ताकि हम मिलें, आपस में बैठें, बात करें, इख्तिलाफात अगर हैं तो उसको दूर करें। वैसे ये परसेप्शन ज्यादा है। अच्छा, आज के दिन के हवाले से इमरान खान का एक जो पैगाम है उसकी मैं एक लाइन आपको पढ़ के और फिर हम उस क्लिप की तरफ जाएंगे जो उन्होंने वादा किया पार्टी बनाते वक्त 1996 में। आज का पैगाम वो देते हैं कि मैं इमरान खान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स को 29वां योम तासीस मुबारकबाद उसकी पेश करता हूं। 29 साल पहले हमने इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के बुनियादी असूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और आज तक हम अपने मंशूर पर कायम हैं।